آج ہمارے مہمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہترین خطیب اور بہترین ماشاءاللہ ادیب بھی ہیں۔ سید طالب الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بھائی ہیں، سید توصیف الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ بہترین خطیب ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ کتابت، اور کافی عرصہ پہلے سندھ میں یہاں کراچی میں راشدی مسجد موسیٰ میں بھی رہے ہیں، کتابت کرتے رہے ماشاءاللہ، اور جمعیت الحدیث کے مرکزی مبلغین میں شیخ کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن شاہ صاحب کی وفات کے بعد پھر شیخ صاحب وہاں اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے ہیں، شیخ صاحب وہاں سے تشریف لائے ہیں، اور شیخ صاحب سے میں نے گزارش کی کہ ہمیں نصیحت کریں، اور انشاءاللہ شیخ صاحب نصیحت کرتے ہیں۔ سنیں شیخ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر یقین ہے، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، سب سے پہلے اپنی اصلاح اور پھر اپنے طالب علم بھائیوں کی اصلاح مقصود ہے۔ آپ کل انشاءاللہ قوم کے معمار ہوں گے، آپ میں سے انشاءاللہ حافظ، عالم، خطیب، ادیب، محدث اللہ پیدا فرمائے گا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے ساتھ ساتھ باعمل بنائے۔ علماء ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ ہیں، لیکن باعمل آدمی کا ملنا بڑا محال ہے، بڑا محال ہے۔ اس لیے آج سے ہی اپنی اس دوران تربیت اور تعلیم کی تربیت پر بڑا عملی زندگی پر زور دیجیے۔ کوشش کیجیے کہ جو پڑھیں اس پر عمل کیجیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آپ جانتے ہیں، پوچھا گیا تھا کہ آپ نے 8 سال میں سورۃ البقرہ یاد کی ہے، آخر اس کی وجہ کیا؟ عرب کی ذہانت۔ فرمایا سائل کو کہ ہم جو سبق لیا کرتے تھے اس وقت تک اگلا سبق نہ لیتے جب تک پہلے سبق پر عمل نہ کر لیتے۔ عملی زندگی کو اختیار کیجئے۔ میں نے دیکھا ہے، تجربہ شاہد ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، بہت عزت ملتی، اور آخرت میں انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ہم جب پڑھا کرتے تھے مدارس میں تو ہماری کوشش ہوتی تھی، کیونکہ ہم خاندانی اہل حدیث تو تھے نہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان کیا، پھر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو کوئی عقیدے کا فہم حاصل ہو جائے۔ تو اس وقت طلباء آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ زمانہ انتہائی قسم پرسی کا زمانہ ہوتا ہے۔ جو آتا، جو میسر ہوتا، ہم مہمان کی مہمان نوازی کرتے، اس کی دل جوئی کرتے کہ یہ ہمارے پاس ٹھہرے، اور رات کی جو ایک اسپیشل کلاس ہے قرآن مقدس کی، اس میں یہ بیٹھ کر کچھ اساتذہ سے سنیں، اور اللہ نے درجنوں لوگ ایسے مسلمان کیے۔
درجنوں لوگ. یہی حدیث کے الفاظ ہیں, تم میں سے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین ہے تو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے اپنی استطاعت کے مطابق. آپ دیکھیے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے, چاہا کہ میں کچھ انگور کے دانے, تو زوجہ محترمہ نے وہ منگوا دی. ابھی رکھے ہی تھے تو باہر سے سائل کی آواز آ گئی کہ اللہ کے نام پر دیجئے. انہوں نے وہ ساری پلیٹ اٹھا کر اس فقیر کو دے. زوجہ محترمہ کو بڑا احساس ہوا. انہوں نے اگلے دن پھر منگوا کر رکھ دی اور دروازے پر اس کو کھڑا کر دی, چوکیدار کو. اندر کوئی نہ آئے, کوئی سائل دروازہ نہ کھٹکھٹائے. اب دیکھیے تربیت جو ہمارے لیے ماڈل ہیں. کافی دیر انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں آیا. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے, بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے. ہمارے معاشرے میں تو اگر کوئی مہمان آ جائے تو وہ زوجہ محترمہ بھی کہہ دیتی ہیں جان بوجھ کر مغرب کے وقت آیا تاکہ کھانا تیار ہے. کھانا تیار ہے اس لیے آیا, دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر مجھے آٹا گوندنا پڑے اور سلوٹیں پیشانی پر. آپ نے بڑی لطیف بات کی. اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کیا تم چاہتی ہو کہ میں یہ کچھ کھا لوں؟ دیکھیے انداز. ہم میں سے بڑے سخت ہے, پختہ ہے, تو وہ وہیں سے کوئی ایک آدھی گالی اور کوئی نہ کچھ الفاظ. ان کو کیسے تربیت, کیا تم چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا منگوائے آپ کے لیے, میری تو بڑی خواہش ہے. فرمایا پھر تم اس دروازے سے چوکیدار کو ہٹا دو, تمہیں پتہ ہے میں بغیر مہمان کے کچھ نہیں کھاتا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. مہمان کی عزت کیجیے اپنی استطاعت کے مطابق. یہ نہیں کہ ادھار اٹھا رہے ہیں اور نہیں. جیسے وہ مشہور واقعہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی پڑوسی نے اور کہا آئیے آپ کے لیے کھانا. آپ نے پوچھا عائشہ کے لیے بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہا نہیں, صرف آپ کو دعوت ہے. پر میں نہیں آتا. وہ چلا گیا گھر, تھوڑا سا سالن تھا. پھر اس کو دوبارہ محبت نے مجبور کیا, پھر آیا, پھر دعوت دی. پھر آپ نے فرمایا عائشہ کو لے لوں؟ سبحان اللہ. کہا نہیں. پھر چلا گیا, پھر آیا. آخر دیکھا اس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغیر نہیں جاتے, ساتھ ان کو لے لے. اور ایک حدیث آتی ہے, میں اس کو پڑھ کر بڑا ہی اپنے معاشرے پر جب دیکھتا ہوں کہ بغیر اجازت کے کوئی شخص کسی کے گھر کھانے پر بیٹھ جائے. مجھے دعوت دی ہے سلفی صاحب نے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, اور میں شیخ کو ساتھ لے چلتا ہوں. آئیے میرے بڑے دوست ہیں, انہوں نے کیا کہنا, آئیے اکٹھے کھانا کھائیں گے, آئیے, اور ساتھ لوگ چل پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بغیر دعوت کے اس دعوت میں چلا جائے وہ چور ہے, اور اگر وہ کھانا کھا لے تو ڈاکو ہے. ہاں اسے دعوت دینی چاہیے, دعوت نہیں ملی تو قطعاً نہیں جانا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اپنے مہمان کی عزت احترام کیجیے اپنی استطاعت کے مطابق. مجھے یاد ہے میں ایک مرتبہ